بعد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنے زندگی کے لیل و نہار گزارتے رہے۔ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے طور و اطوار، زندگی کے گزران اتنی اعلیٰ تھی کہ لوگوں میں آپ کی بہت زیادہ مقبولیت ہو گئی، اتنی مقبولیت ہو گئی۔ عجیب سی بات ہے۔ نہیں ارو نہ کھولو، دوسرا کالر مائک پہ ہیڈ مائک وہ لاؤ۔ اتنی مقبولیت ہو گئی کہ لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے، اور آپ کی شہرت صادق اور امین کے نام سے ہو گئی لوگوں میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اپنے فیصلوں کا جج مقرر کرتے تھے، اور اتنا اعتماد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی منہ مبارک سے نکالتے تو عرب کے لوگ رسول اللہ پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اس کے باوجود کوئی چیز ایسی پیش آئی، کوئی واقعہ ایسا پیش آیا کہ وہ اندھا دھند اعتماد کرنے والے لوگ رسول اللہ کے دشمن بن گئے، اور اس حد تک دشمن بنے کہ کوئی موقع انہوں نے پھر ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ کو پتھر مارے، گالیاں دی، بھرے مجمعوں کے اندر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر اعتبار سے رسول اللہ کی مخالفت کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ لوگ جو اندھا اعتماد کرتے تھے آج وہی لوگ رسول اللہ کے دشمن کیوں بنے؟ یہ سوال ہے۔ کیا وجہ تھی؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اس پر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا، آپ کے اخلاق پر کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی جگہ پر آپ پر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا، دشمن بھی اپنے بھی سارے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کی مخالفت اتنی زیادہ کیوں کی گئی؟ وہ کون سا فیکٹر تھا، وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ کی مخالفت ہوئی؟ کیا وہ لوگ اللہ کے منکر تھے؟ کیا وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور رسول اللہ نے اللہ کا نام لیا، رسول اللہ نے عبادتیں لوگوں کو کہیں تو اس وجہ سے مخالف ہو گئے؟ بھائیو یہ بات نہیں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے اور اس حد تک مانتے تھے کہ اپنا کرتا دھرتا سب کچھ اللہ کو ہی مانتے تھے، اور پھر وہ اپنی عبادات بھی کرتے تھے۔ مثلا بیت اللہ کی خدمت، یہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، وہ کرتے تھے۔ وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتے تھے۔ اس سب کے باوجود وہ عبادتیں بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول اللہ کا پہلے بہت زیادہ رسول اللہ پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کے دشمن بن گئے؟ بھائیو آج کی اس نشست میں نے صرف یہی بات کہنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے انسان کی نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اعتقاد عقیدہ اور دوسرا انسان کا عمل۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر اعتقاد نہیں ہے تو بھائیو عمل کسی کھاتے کا نہیں ہے، اور اگر اعتقاد ہے اور عمل نہیں ہے پھر بھی پوری نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ یہ زندگی رہی تو قربانی تک اعتقادی مسائل جو عقیدے کے متعلق مسائل ہیں ان کو کھول کر بیان کیا جائے تاکہ ہماری اندر کی عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ کون سا فیکٹر ہے کہ مشرکین مکہ، آج ہم یہ سمجھتے ہیں مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانے، یہ بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانے، نہیں، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانے اور ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کا شریک بنائے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ تو سرے سے کافر ہوتا ہے، وہ تو کافر ہوتا ہے۔ وہ تو آج کے دور میں دہریے لوگ یہ کافر ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کو بالکل تصور بھی نہیں کرتے۔ لیکن مشرکین مکہ وہ مشرک تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، آج بھی کوئی مشرک ہے تو وہ اللہ کو مانتا ہے، کوئی مشرک ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ مشرک تب بنے گا جب اللہ کو مانے گا اور ساتھ اوروں کو بھی مانے گا۔ آگے مزید تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے ہیں وہ لوگ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اپنی زندگی کا پورا 40 سال کا عرصہ پیش کرتے ہیں، کہیں ان لوگوں کو عیب نظر نہیں آتا۔ اب وہ لوگ جب دیوانے ہوئے کھڑے ہیں، عاشق ہوئے کھڑے ہیں، اسی اثناء میں رسول اللہ نے ایسی بات کی کہ وہ سارے کے سارے اپنے برائے دشمن بن گئے۔ وہ کون سی بات تھی بھائیو؟ وہ بات یہ تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پورے جہو جلال کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا
اور فرمایا تھا لوگو یہ بتاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آج تک تم نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا؟ کیا محسوس کیا؟ سارے لوگ کہتے ہیں جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کا تجربہ کیا ہے، آج تک سچ کے علاوہ آپ کی زبان سے نکلا ہی کچھ نہیں ہے، جب بھی بولے آپ سچ بولے، غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کا اعتماد چیک کرنے کے لیے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا کہتے ہو تم میری بات مان لو گے یا نہیں؟ روایات میں آتا ہے لوگوں نے ایڑیوں پر اپنے پنجوں پر ایسے اونچے ہو کے دیکھا بھی صحیح، چڑھ کے دیکھا بھی صحیح، دشمن نہیں تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، میں محمد اگر تمہیں کہہ دوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ دشمن کھڑا ہے تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے یا نہیں؟ انہوں نے آگے سے کہا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں پر آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او مشرکین، او مکہ کے لوگوں، رشتہ داروں، غیر رشتہ داروں، سنو، اگر تمہیں اتنا اعتماد ہے تو پھر میری بات سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور جمیعا تم سب کی طرف، عرب و عجم کے اندر جتنے بھی قیامت تک بندے ہیں سب کے لیے میں اللہ کا آخری رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور یاد رکھو یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد اور کسی نئے رسول نے نہیں آنا، کسی نئے نبی نے نہیں آنا، چاہے وہ قادیان کا ہو تب بھی جھوٹا دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں اگر ہمارے نبی کے دور میں کوئی سچا رسول بھی آئے گا اللہ کی قسم وہ ہوگا تو اصل میں نبی، لیکن اس امت میں آ کے وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ امتی بن جائے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی حقیقت میں تو اللہ کے نبی ہیں، سچے حقیقت میں تو اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، لیکن اس امت میں آئیں گے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، اپنی اعلان نہیں کریں گے، بلکہ اپنے نبی، اس نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور زیادہ پرچار اور تبلیغ اور تشہیر کریں گے۔ لہذا کوئی سچا نبی بھی ہمارے نبی کے دور میں نہ چل سکا تو جھوٹا نبی ہمارے نبی کے دور میں کیسے چل سکتا ہے؟ بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے، اپنی بات پہ آئیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او مکہ والوں سن لو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تطیعکم العرب والعجم۔ او مکہ والوں تم میری دعوت جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو مان لو، میں محمد الرسول اللہ تمہیں دو باتوں کا اعلان کر کے گارنٹی دیتا ہوں، ایک تو یہ ہے تفلحو، تم سارے کامیاب ہو جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہے تطیعکم العرب والعجم، سارے عرب و عجم کے لوگ تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے، سارے تمہارے غلام بن جائیں گے۔ لیکن
شرط یہ ہے کہ تم میرا یہ جملہ، یہ جو میں تمہارے سامنے پیغام لے کے آیا ہوں، یہ جو میں تمہارے سامنے عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اس عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو، پھر دیکھنا سارا کچھ اللہ تمہارے تابع کر دے گا۔ ان لوگوں نے جب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ سنا، اسی وقت سے مخالف ہو گئے۔ کیوں؟ نبی پاک نے اعتقاد کی بات کی ہے، عقیدے کی بات کی ہے، اور عقیدہ دل سے ہوتا ہے، اور عقیدہ عقدہ سے ہے یا عقد سے ہے یا عقدہ سے ہے۔ عقدہ کا معنی گرا اور گانٹھ، عقدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرا یا گانٹھ۔ عقیدہ اسی کی تصویر ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی مضبوط قسم کی گانٹھ اور گرا جو اللہ کے ساتھ بندے کی لگی ہوتی ہے، وہ دل کے اندر ایک گرا ہوتی ہے۔ جب بندہ وہ لگا دیتا ہے، اس کے بعد کوئی نبی ہو تو اپنی جگہ پر اللہ کے برابر وہ نہیں ہو سکتا، کوئی ولی ہو تو اپنی جگہ پر اللہ کے برابر وہ نہیں ہو سکتا، کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، وہ اپنی جگہ پر اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اسی کا نام عقیدہ ہے کہ کوئی غیر میرے دل کے اندر اللہ والی جگہ پر گھس نہ سکے، اور اللہ کی ذات کا جو میرے دل میں عقیدہ ہے وہ میرے دل سے نکل نہ سکے۔ اسی عقیدے کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا، اور لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں لا الہ الا اللہ مان لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ اب ایک اور نکتے کی بات آپ کو سمجھاؤں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک اور نکتے کی بات آپ کو سمجھاؤں۔ یہ جو کلمہ اللہ کے نبی نے پیش کیا، سارے کے سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہی کلمہ بتایا، یہی جملہ سنایا، یہی پیغام پہنچایا ان تک۔ اور یاد رکھو، اس کلمے کے الفاظ پہ غور کرو ذرا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ الہ، کہ اللہ الہ ہے، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اپنی ذات کو صرف منوانا نہیں چاہتا۔ اللہ کو تو مشرک بھی مانتا ہے، اللہ کو تو یہودی بھی مانتا ہے، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا ہے، اللہ کو تو گائے پوجنے والا بھی مانتا ہے، اللہ کو تو سارے مذاہب مانتے ہیں۔ اللہ کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ لہذا یاد رکھو، کلمے کے اندر اگر اللہ اپنی ذات کو منوانا چاہتا، اللہ کو منوانا چاہتا، تو پہلے اللہ کا لفظ آتا، بعد میں الہ کا لفظ آتا۔ لیکن اللہ اپنی ذات کو صرف نہیں منوانا چاہتا، بلکہ اللہ جو بات منوانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ سمجھے بات کو؟ کلمے کے اندر اللہ پاک یہ منوانا چاہتا ہے کہ لوگوں مجھے ماننے والے تو بڑے ہیں، لیکن یاد رکھو الہ مجھے مانو، الہ مجھے مانو، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ نبی نبی ہے پر الہ، ولی ولی ہے پر الہ، صحابی صحابی ہے پر الہ، فرشتہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے پر الہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ یہی عقیدہ بنوانا چاہتا ہے ساری کائنات کے انسانوں سے، اور اسی عقیدے کی تشہیر کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس دن ایک واقعہ سن رہا تھا، کسی جگہ پر ایک وڈیرا تھا، نمبردار چودھری قسم کا بندہ، تو وہ عالم بھی تھا۔ تو مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے علاقے کے نمبردار تھے، چودھری تھے، خان تھے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تعارف نہیں تھا، پہچان نہیں تھی ایک دوسرے کی۔ یہ حضرت غلام اللہ خان رحمہ اللہ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے فرمانے لگے، یار بات یہ ہے کہ آپ عالم ہیں
تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کلمے کا مطلب سیکھ لوں۔ حضرت صاحب جو آگے عالم تھا اور بڑے عربی تھا، ذرا نمبردار قسم کا چودھری، اس نے کہا ایڈا بڑا ٹھیک ہے 3 بجے کلمے کا میں نہیں آتا۔ اس نے کہا جی اس لیے تو آپ کے پاس آیا۔ میں نے کہا چلو آپ سے سیکھ لوں۔ ہاں جی بندیال۔ تو اس نے کہا جی میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ سیکھ لوں۔ تو آگے سے کہتا ہے چل لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اللہ کے سوا، اس کی بھی سمجھ آ گئی، کوئی نہیں اس کی بھی سمجھ آ گئی، معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مولانا بندیالوی صاحب سنا رہے تھے، ایک اپنے کلپ، اس کا کلپ تھا نا، بڑی زبردست بات ہے بھائی معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جی معبود اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ پہلے اس نے کہا الہ کوئی نہیں، انہوں نے کہا جی الہ عربی زبان کا لفظ ہے، اب الہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا جی الہ کا مطلب ہے معبود کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی معبود یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کی مزید وضاحت کر دیں۔ اس نے کہا جی معبود کا مطلب ہے پوجا کے لائق کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا یار بات یہ ہے کہ پوجا یہ ہندی کا لفظ ہے، کوئی مجھے اپنی سلیس زبان میں سکھاؤ کہ اصل میں یہ اس کا الہ کا مطلب کیا ہے۔ اس نے کہا تو غلام اللہ تھا نہیں؟ اس نے کہا تو غلام اللہ تھا نہیں؟ تو ادھر سے پھر ان کی بات کھلی۔ مطلب یہ ہے بھائیو اصل نقطہ جو ہے نا وہ پورے کلمے میں اللہ یہ نہیں ہے، نقطہ ہے الہ۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطے کی بات جو ہے وہ ہے الہ کسی کو نہ مان، الہ تیرا اللہ ہے۔ نقطے کی بات یہ ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ اب دیکھو ذرا مشرکین مکہ، قرآن چھوڑو، مشرکین مکہ یہ اللہ کو مانتے تھے، اس لیے تو بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، یہی نام تھا نا۔ عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اگر وہ اللہ کو مانتے نہ ہوتے تو پھر اس کا نام عبداللہ کیوں رکھتے؟ ٹھیک ہے، اس لیے یاد رکھو بھائیو کہ مشرکین مکہ اللہ کو صرف مانتے نہ تھے، اگلی بات سنو، صرف مانتے نہ تھے بلکہ مشرکین مکہ اللہ کو سب کچھ کرنے والا مانتے تھے۔ سب کچھ کرنے والا وہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن دی گل سچی کی جھوٹی؟ سچی بات ہے۔ اب میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ مشرکین مکہ کس طرح اللہ کو مانتے تھے، پتہ ہونا چاہیے نا جی۔ اب دیکھو جی سورۃ عنکبوت ہے اور 21واں پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے جی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 نمبر آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، من مینون من، اس کا مطلب ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے، من کون ہے، خلقا پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے، کس چیز کا، خلق السماواتی، آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، والارض، اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر والا ان، اور اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، ایک سوال، اسی آیت میں دوسرا سوال، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے چاند اور سورج کو مسخر کرنے والا کون ہے۔ فرمایا یہ ان سے سوال کر میرے پیغمبر، اگر آپ ان ابو جہل اینڈ پارٹی اور مشرکین سے آپ پوچھئے نا تو یہ فوراً کیا جواب دیں گے۔ قرآن بتا رہا ہے مشرکین کا عقیدہ کہ مشرک کیا کہتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون،
اللہ ہے مشرک مانتا ہے اتنی بات کہ زمین و آسمانوں کو سورج چاند کا نظام چلانے اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آگے فرمایا ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں، ایک آیت نمبر 63 کے اندر وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے ذرا سوال تو کیجئے میرے پیغمبر، من نزل، کون ہے نازل کرنے والا، من السماء ماء، آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ فرمایا ان سے آپ پوچھئے نا۔ آسمانوں کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ویسے بندہ آنکھیں نا کوئی چیز مثال کے طور پہ گیم کر رہے ہیں، یا آج کل یہ پتنگ بازی ہوتی ہے، وہ دیکھو نہیں فلانا دا گڈا آسمانوں تے لگتا ہوتا ہے، یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسمان کو ٹچ کر گیا، مطلب یہ ہوتا ہے اونچا، بہت اونچا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر بھی ان چیزوں کی تعبیر ہوتی تھی، مطلب یہ ہوتا تھا آسمانوں سے بارش، فرمایا مطلب یہ اونچے جو بادل ہوتے ہیں ان سے جو بارش اترتی ہے۔ ایک قول علماء کا یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بارش اصل تو بادل سے اترتی ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے آسمان سے بھی بارش اتارتے ہیں، یہ دوسرا قول ہے علماء کا۔ بہرحال فرمایا آسمانوں سے یعنی بادلوں سے بارش اتارنے والا کون ہے؟ مشرکین مکہ سے میرے پیغمبر پوچھ۔ اگلا سوال فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ جو مردہ زمین ہوئی پڑی ہے، خشک ہوئی پڑی ہے بالکل دھوپ کی وجہ سے، بالکل خشک ہو کے زمین کے اندر زندگی کے آثار ختم ہو گئے، اللہ نے آسمانوں سے بارش اتاری اور اس بارش کے پانی سے زمین کو زندہ کیا۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھ بارش کون اتارتا ہے اور زمین کو بارش والے پانی سے زندہ کون کرتا ہے؟ جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے میرے پیغمبر فوراً یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ اور 11واں پارہ دیکھو میرے بھائیو، دوسرا آیت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پاک پیغمبر اعلان کر اور کہہ دے من یرزقکم، کون ہے جو وہ تمہیں رزق دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، اور لوگوں آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ ان سے پوچھئے گا امن یملک السماء، کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، والابصار، کون ہے جو آنکھوں کا مالک ہے، بینائی کا مالک ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکال رہا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے نا، جب بھی آپ ان سے پوچھیں گے ان کا جواب اچھا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی نظام ہے اس کی تدبیریں کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اے میرے پیغمبر ان سے جب آپ پوچھیں گے فوراً فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اب یہاں سے میں نے آپ کو 3 حوالے بتائے، سورۃ عنکبوت کے 2 حوالے، سورۃ یونس 11واں پارہ، اس کا ایک حوالہ میں نے آپ کو بتایا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 18ویں پارے میں بھی ہے، اور قرآن میں مختلف مقامات پر اس قسم کے سوالات مذکور ہیں کہ میرے پیغمبر ان سے پوچھو یہ سب کچھ نظام چلانے والا، یہ بگڑیاں بنانے والا، یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے اساں کوئی انہاں کول منگ دیا، اساں تو اللہ کول منگ دیا۔ تو وہ مکہ کا مشرک اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک کیوں بنا؟ اور آج بھی وہی قانون اپلائی کیا جائے گا۔ اگر یہ وہ
مشرک اللہ کو مان کے پھر بھی مشرک بنا، تو آج کا بندہ اگر وہی عمل کرے گا تو وہ بھی مشرک کہلائے گا۔ اب دیکھو ذرا کہ ان کا قصور کیا ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، بیت اللہ کے خادم مجاور بھی، متولی بھی، حاجیوں کے خادم بھی، طواف حج عمرے بھی کرتے ہیں، صدقے خیراتیں بھی کرتے ہیں، دیگر اچھائیاں بھی ان کے اندر ہیں، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ مشرک لوگ ہیں۔ کیوں مشرک ہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ آئیے بھائی وہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے جب پوچھا جائے او لوگوں تم یہ جو اللہ کو تم مانتے ہو اس کے باوجود کبھی لات کے سامنے جا کر جھکتے ہو، کبھی منات کے سامنے جا کے جھکتے ہو، کبھی عزا کے سامنے جا کے جھکتے ہو، کبھی نائلہ اور عصاف کے سامنے جا کے جھکتے ہو۔ 360 بت وہ تو صرف اللہ کے کعبے کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور بھی بہت سارے ان کے بتوں تھے، معبود بنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کیوں جاتے ہو جب اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو سب کچھ ماننے کے باوجود یہ پھر بھی بتوں کے سامنے جاتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ ان کے سامنے جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ حالانکہ انہیں پتہ ہے یہ نقصان نہیں دے سکتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ انہیں پتہ ہے یہ نفع بھی نہیں دے سکتے، پھر بھی جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ ان سے پوچھئے میرے پیغمبر۔ آگے سے جواب ان کا کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہَؤُلَاء یہ جتنے بھی بت ہیں ان کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت اور سفارش کرتے ہیں، بس اس لیے جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھو نا یہی کہتے ہیں، اور کریندہ اللہ دیندہ اللہ سب کچھ اللہ دے ہاتھ دے چے، انہا دے ہاتھ دے کچھ بھی نہیں جی، یہ بندے ہیں، لیکن صرف یہ ہے انہا اللہ نو کمائے تے اسا انہا کو لوین دیا جو اللہ دے ہاں ساری سفارش کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرتے ہیں، عند اللہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ جی میرا فلانا مرید آیا بڑیاں سبیلہ لیندہ ہے ساڑھے تے آگے، اللہ پاکا اے بڑے خیراتہ تھے آگے تے لنگر بڑے لمبے لمبے لیندہ ہے، اللہ پاکا اے انگے ٹر دے جو قبر آلے پاسے کنڈ بھی نہیں کرندہ، الٹا ہو کے ٹر دے تے دو دروازے تک الٹا ہو کے جاندہ ہے، اللہ پاکا اتھے آگے بڑیاں دھمالہ مرندہ ہے، بڑا نچدہ ہے، اللہ پاکا اپنی دھیاں تے بیویاں تے ماما نو اتھے لے آندہ ہے، اللہ پاکا مسجدان دے اندر اس نو تکلیف اس نو موت پاندیے تے اپنے مزاراں تے کباں دے ہوتے اور تے مزاراں دے ہوتے جا کے دھمالا پا کے اتھے چلے کٹیندا ہے، اللہ پاکا اے ساڈا مرید ہے اینو پتر دے دے، اینو فلاں کر دے، اس کو یہ کر دے، اس کو یہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ کر تو کچھ نہیں سکتے پر اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آگے سنو، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ توجہ توجہ، قُلْ میرے پیغمبر اعلان کر، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ جن کو زمین و آسمان کا مالک اللہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کو
انہاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں، تانوں کتھوں پتہ لگ گیا ہے کہ مردے تے بت تے فلاں فلاں اللہ دے دربار دے اندر سفارش کر دین۔ اللہ نے فرمایا سبحان، توجہ، سبحان اللہ کا معنی یاد ہے؟ یاد ہے؟ پاک نہیں، ساری محنت پیٹ چھوڑی نے، ہاں تم دسائی نا سبحان اے دمانہ ہوندہ ہے پاک۔ ہون مسجد بھی پاک، مسلح بھی پاک، کپڑے بھی پاک، ٹوپی رومال بھی پاک، جسم بھی پاک، اللہ دا قرآن بھی پاک، نبی بھی پاک تے اللہ بھی پاک۔ پاک دا من یعنی سبحان دا من صرف پاک کرو، بس اللہ تے انہا مخلوقات دے اندر فرق نہ بچا۔ یاد رکھو سبحان دی نسبت مخلوق نہیں ہو سی تا مانا ہو رو سی، سبحان دی نسبت اللہ نہیں ہو سی تے مانا ہو رو سی۔ یعنی اگر مسجد پاکے، کپڑا پاکے، ٹوپی رومال پاکے، میرا جسم پاکے، اے دا مطلب ہے اے دے ہوتے نہ پاکی کوئی نہیں، نہ پاکی تو اے پاکے۔ اور اگر اس سبحان دا معنی قرآن علیہ پاسے جس وقت نسبت کرے سو، اس وقت سبحان دا معنی کہ ہو سی کہ قرآن سبحان کیا مطلب ہے؟ قرآن پاکے، نعوذ باللہ قرآن دی کوئی ناپاکی کوئی نہیں لگی، اے مرنا اس دا مطلب ہے ہو سی قرآن ایپا تو پاکے لا ریب فی، قرآن ایبا تو پاکے۔ یہ اگر اس سبحان دی نسبت اور پاکی دی نسبت رسول اللہ نہیں ہو سی، اس وقت مطلب ہے ہو سی رسول اللہ گناہ تو پاک۔ یاد ہے میں نا او جلے نماز شروع کی تھی اسے دسایا ہے تو انہوں جگہ پاکے تا نہ پاکی تو پاکے، قرآن پاکے تا عیبات غلطیاں تو پاکے، اور رسول اللہ پاکے تا گناہ تو پاکے۔ اور اگر اللہ پاکے تا اس دا اے مطلب نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ دا اے مطلب نہیں کہ اللہ نو کوئی ناپاکی لگ ویندی ہے، یا اللہ دے اندر کوئی عیب آویندہ ہے، یا اللہ دے کول نعوذ باللہ کوئی گناہ آویندہ نہیں، بلکہ سبحان دی نسبت جس وقت اللہ نہیں ہو سی، اس وقت ڈنکے دی چوٹ تے مانا ہو سی اللہ ہر قسم دے شریکہ تو پاکے۔ اللہ نے تھی وہ لفظ فرمایا ہے سبحانا، او لوگو اللہ شریکاں تو پاکے۔ سبحان دا معنی سمجھ آیا نا؟ اس لیے تو انہوں دسائی یہ لے نماز دے اندر کھڑے ہوں دے ہو تے تو سب پڑھ دیو سبحانک اللہم، اللہ تو شریکہ تو پاکے، نبی تیرا شریک نہیں، ولی تیرا شریک نہیں، بڑا چھوٹا تیرا شریک نہیں۔ اور جس وقت رکوع کرن لگ دے ہو اس وقت تو سا دے ہو سبحان ربی العظیم، اتھے بھی یا مانا سجدہ کر دے ہو تے بتا دے ہو سبحان ربی العالی۔ نالے ایک گل بھی تو انہوں دسی آئی، یاد ہو سی تو انہوں ریپیٹ پہ کرنا، ایک گل بھی تو انہوں دسی آئی عبادت اور تعظیم ترے طریقہ نال ممکن ہوں دیئے، یا تا بندہ ہاتھ بد کے کھڑا ہو جائے کہیں دے سامنے تے تعظیم چا کرے، یا کہیں دے سامنے جھک جائے، یہ بھی تعظیم دا دوسرا طریقہ، اور یا تا بات اپنی پیشانی زمین تے مار دے وے، اے تعظیم دا تیسرا طریقہ۔ اللہ دا کرنا نماز دے جتنے بھی رکن نماز دے اندر انہاں وچوں ترے طریقے تعظیم والے تے عبادت والے ہیں، یہ ترے طریقے عبادت والے ہیں، اتھے اللہ آقا سبحانہ کر کے نعرہ مار، اللہ ہے صبح کھڑاون لگے تھے اتھے آنکھ سبحانک اللہم، اللہ اے جری تعظیم پیا کرنا اس واسطے پیا کرنا جو تیرا شریک اور کہ اور دی تعظیم ڈھک دی کوئی نہیں۔ رکوع کرن لگے تھے وطیو جملہ چاکے آئی سبحان ربی العظیم، اللہ رکوع تائیں تیرے سامنے پیا کرنا جو کوئی اور اس قابل نہیں جو دے سامنے رکوع کی جا سکے۔ تی سجدہ کرن لگے وطی لفظ ریپیٹ کی تئی سبحان ربی اللہ، اللہ تا سجدہ تیرے سامنے پیا کرنا جو سجدیاں دے لیک تیرے علاوہ اور۔ سمجھ آ گئی ہے، یاد آ گئی ہے نا گل پرانی؟ اللہ
اتنے اللہ نے فرمایا سبحانہ او لوگو اے جیرے بتا 360 بتا نو مشرقین مکہ آکھرین کرتا کچھ نہیں سکتے پر اللہ دے دربار چ ساڈی سفارش کریں دے اللہ فرمایا سبحانہ او لوگو سفارش او کرے جیرا اللہ دا شریک ہوئے و تعالی اما یشرکون او لوگو جنو اللہ دا شریک تے بھائیوال بنائی کھڑے ہو یاد رکھو اللہ انہا شریکاں تو پاکے اللہ اے مشرکین مکہ دا عقیدہ آئی اس وجہ تو اللہ نے فرمایا اے مشرکین یہ کون ہے نا مشرک تو انہوں میں 10 ٹائم کہہ 35 منٹ ہو گئے 5 منٹ ہوتے ہو گئے خلاصہ سنو جی خلاصہ گل مکائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے دے اندر پیدا ہوئے بچپن گزاری جوانی آ گئی جوانی دے ایام گزر رہے ہیں حتیٰ کہ 40 سال دی عمر مبارک ہو گئی ہے اس 40 سال دے دورانیت عرصے دے اندر رسول اللہ دا بڑا اچھا مقام بن گیا مکہ دے اندر لوگ تعریفاں کرن نبی نو سچا تے صادق تے امین آکھن منصف تے عادل آکھن جے کہ نہیں کوئی جھگڑا تے رولا ہو جائے اور جنہیں مشہور ہے ایک واقعہ کہ جس وقت ابو جہل شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ اس نے بیت اللہ دی تعمیر کرائی جس وقت تعمیر جس حد تک پہنچنی آئی پہنچی اور نمبر آگے حجر اسود نو رکھن دا اس وقت مختلف قبیلے تے کنبا انہاں دے درمیان رولا ہو گیا ایک قبیلہ کے اے شرف میں حاصل کر سا حجر اسود نو میں نصب کرے سا دوسرا کنبا کے اساں کر سا تیسرا کنبا تے جھگڑا ہو گیا اللہ آخر کوئی گل سمجھ نہیں پئی آندی تلواراں نکل آئیاں تے قتل و قتال تے گل آ گئی آخر کارو سر جوڑ کے بیٹھ گئے فیصلہ کیتا یار جیرا بندہ کل سب تو پہلے مسجد حرام دے اندر بیت اللہ شریف دے سامنے جیرا بندہ سب تو پہلے آیا اس بندے نو اسا اپنا جسٹس تے جج مقرر کرنا ہے انہیں دا فیصلہ طے ہو گیا اگلا دن ہویا سب تو پہلے آئے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے انہاں آکھا جی واہ کیا سادی قسمت بڑے بہترین فیصلے کرنے والی شخصیت مکہ حرم دے اندر آ گئی ہے لہٰذا تو سجی سارے درمیان فیصلہ کرو ان فیصلے پہ کروان دے نام دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے نبی نے بھی بڑا پیارا فیصلہ کیتا فرمایا ایک چادر لے آؤ چادر لائی گئی او دیوتے چادر بچھا دیتی گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے حجر اسود نو اٹھایا تے چادر دوتے رکھ دیتا اور فرمایا اور کتنے کنبے تے قبیلے ہو اکھے جی اسا 4 قبیلے آن جیرے لڑن تے تیار ہوئے کھڑے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا ایک ایک کونے وچوں ایک ایک قبیلے دا سردار پکڑ لوے سارے سرداراں نے پکڑ لیا اللہ دے نبی نے جتھے نسب کرانا آئی اتھے پہنچوایا بس اپنے ہاتھ مبارک نال اللہ دے پاک پیغمبر نے آپ حجر اسود نو نسب کیتا تے او جیری قتل دی کیفیت لڑائی تے فساد دی کیفیت او ختم ہو گئی تھی مٹ گئی اے اللہ دے پاک پیغمبر دے فیصلے میں اصل اشارہ یہ پیا کردہ کہ او لوگ اللہ دے پاک پیغمبر تے اعتماد پہ کر دین سچا بھی جان دین سچا بھی جان دین صادق تے امین بھی جان دین فیصلے کرن والا بھی جان دین حتیٰ کہ اندھا اعتماد کر دین اللہ دے نبی فرمان دین او لوگو تاڑو تے میرے تے اتنا اعتماد ہے ہن ایک گل سنو میں محمد رسول اللہ تو ایک گل آکھنا چاہنا او کیری گل ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تطیعکم العرب والعجم او مکہ والو
میرا کلمہ پڑھ لو، اے کلمہ پڑھنا تہاڈا کم ہے، کامیابیاں دیونا اللہ دی ذات دا کم ہے، اور نالے عرب و عجم دے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تہاڈے سارے غلام بن کے زندگی گزرے سن۔ اے دن آیا، اے پیغام نبی پاک نے پہنچایا، اپنے پرائے ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے سارے دشمن بن گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا پیغمبر کریم نو تکلیف پہنچاون دا کوئی موقع انہاں ہتھوں جاون نہیں دیتا۔ وجہ کے لیے پیغمبر کریم نے آکھیا لوگو تسا اللہ نو ہی منیندے ہو، بیت اللہ نو منیندے ہو، اللہ دے احکامات حج عمرے والے بھی ادا کریندے ہو، باقی نیکیاں بھی کریندے ہو، پر عقیدہ تہاڈا کوئی نہیں۔ عقیدہ بنا لو، اور عقیدے دی بنیاد کے لیے لا الہ الا اللہ، اے عقیدے دی بنیاد ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے یاد رکھو عقیدہ اس دے مطابق ہوئے، اور میں تو پہلے بھی دسا ہے اے جرا لا الہ الا اللہ، اس تو اللہ پاک منواونا کیری گل چاہندا ہے۔ اللہ اے نہیں منواونا چاہندا لوگوں میں اللہ نو مان لو، اللہ نو تا لوگ پہلے ہی من دے پین۔ اللہ اے نہیں منواونا چاہندا جو اللہ نو مان لو، بلکہ اللہ منواونا چاہندا ہے کیرا لا الہ، اور لوگوں میں اے منواونا چاہندا جو الہ کوئی نہیں، بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں، دھیاں پتر دیون والا کوئی نہیں، بیماریاں صحتاں دیون والا کوئی نہیں، خوشیاں غمیاں دیون والا کوئی نہیں، اور لوگاں دے ڈبے ہوئے بیڑیاں نو پار لگاون والا کوئی نہیں۔ اے پیغام لا الہ الا اللہ دا، اور ایو عقیدہ ہوندا ہی اسے نو اپنے سینے تے دل دے اندر پکا کر لے، اور دل دے اندر ایک گل مضبوط کر لے، کوئی کچھ نہیں کر سکدا، کوئی کچھ لے نہیں سکدا، کوئی کچھ دے نہیں سکدا، سب کچھ کرن والا، دیون والا، لیون والا ہے تو کون؟ ایک اللہ دی ذات۔ اے عقیدے دی بنیاد نبی علیہ السلام دے نال مخالفت شروع ہوئی اس جملے دی وجہ تو ہوئی۔ اور یاد رکھو اج 1450 سال ہونے والا ہے، 1442 سال ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر دی ہجرت نو، اور 1450 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو۔ یاد رکھو بھائیو اے وہ طریقہ اج بھی ہے جیرا بھی آکھے نا سب کچھ کرن دھرن والا صرف اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکدا، اسے نو لوگ آتے اے وہابی ہے، اے بزرگاں دا گستاخ ہے، اے نبی پاک دا بے ادب ہے، اے قرآن نہیں منیندا، اے حدیث دے منکر ہیں، اے بڑے قسم دے کافر ہیں، اے گستاخ دے بے ادب ہیں۔ آج بھی یہ گل ہے، اور 1400 سال پہلے بھی یہ گل ہے۔ یاد رکھو بھائیو دو چیزاں تے مدار ہے کامیابی دا، ایک عقیدہ، دوسرا عمل۔ عقیدہ اونج بنا جنجے کلمہ تے قرآن آکھے، عمل اونج بنا جنجے محمد جوان آکھے۔ اللہ عمل دی توفیق